اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ حضرات محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کے اندر بحیثیت رسول مبعوث ہونا اور آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، ہمارے اوپر آپ کی ذات مطہرہ کے متعلق کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان میں گزشتہ جمعے کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت سے پہلے تھی اس کے متعلق کچھ گزارشات کی اور اس میں یہ عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک جو زندگی، جس میں بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان کہیں نہ کہیں ضرور پھسل جاتا ہے، بہک بھی جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مبارک زندگی تھی۔ آپ جب 40 سال کے ہوئے، اللہ نے آپ کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کی تفصیل آج کی مجلس میں عرض کروں گا، تو آپ نے لوگوں کو دعوت حق دینے سے پہلے اپنی ذات کے متعلق پوچھا تھا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن، جوانی، میرے دن اور راتیں سب کچھ تمہارے سامنے ہیں، میرے کردار کے متعلق کسی کے دل میں کوئی وہم بھی ہے تو نکال لے۔ تو ہر شخص نے ایک ہی بات کی، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا، امانت دار اور خیر خواہ پایا۔ یہ تینوں صفات ایسی ہیں جو یقینی بات ہے شاید اللہ کے نبی کے علاوہ کسی میں یہ صفتیں جمع نہ ہو سکیں۔ امانت و دیانت میں بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، زبان کے کلمات کی ادائیگی میں بھی ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور امانت داری میں بھی بعض اوقات جھول آ جاتی ہے، خیر خواہی میں بھی بعض اوقات ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کبھی یہ جھول بھی نہیں آئی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے وقت میں جب پورا معاشرہ گمراہی کا شکار تھا، اللہ نے کتنے مقام ہے قرآن میں جہاں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی بعثت سے پہلے دنیا کے سارے لوگ گمراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر دنیا کے اندر کسی شخص کو مسلمان تھوڑا سا فہم والا کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف 3 لوگ تھے۔ ایک ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی ہو گئے تھے۔ ایک زید، یہ حضرت عمر کے چچا خطاب کے بھائی تھے۔
اور ان کے متعلق آتا ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تو یہ کہتے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن جو تم کرتے ہو، جنہیں تم اپنا معبود تصور کر رہے ہو، یہ میری عقل میں نہیں بیٹھتی۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے حالات میں جب پورا معاشرہ گندگی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، ایسے حالات میں کسی شخص کا اپنے آپ کو بچا کے اتنی پاکیزگہ زندگی گزارنا، یہ دنیا کا بہت بڑا عجوبہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گندگی اور دلدل کے اندر اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھا۔ اور ہمارے لیے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات، ساری چیزوں سے پہلے اپنا اخلاق پیش کیا اور اپنی امت کو سبق دیا کہ تمہارے لیے میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نبی کریم جیسا اخلاق بنا نہیں سکتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس معراج پہ وہ تھے ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن نقل تو کر سکتے ہیں۔ جہاں سچائی کے اعلیٰ مقام پہ آپ تھے، ہم اس مقام تک تو نہیں جا سکتے، لیکن حتی الامکان سچ بول تو سکتے ہیں۔ ہم امانت داری کی اس عظیم منصب پہ فائز تو نہیں ہو سکتے کہ کوئی ہماری پوری زندگی کے کسی معاملے میں انگلی نہ رکھ سکے، لیکن ہم امانت داری میں کچھ نہ کچھ تو مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر خواہی جہاں تک معاملہ ہے، نبی کریم نے کبھی اپنا دشمن کبھی نہیں کسی کو دیکھا، جس کے ساتھ کہی ہے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے۔ اگر آپ کی دشمنی تھی تو ان سے دشمنی تھی جن کا اللہ دشمن ہے۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، رسول اللہ نے ان کے ساتھ دشمنی کی، وگرنہ کائنات کے اندر رسول اللہ نے اپنے اور پرائے کسی کو نہیں دیکھا، سب کے ساتھ خیر خواہی کی۔ ہم بھی تو خیر خواہی کر سکتے ہیں نا۔ ہماری تو اپنے سکے بھائیوں کے متعلق خیر خواہی بہت کم ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی خیر خواہی کر دیتے ہیں، باقی باہر نکل کے تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ رب کریم کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، جو تمہارے قریبی ہیں، اولو الارحام ہیں، ان کے ساتھ خیر کرو۔ اولو الارحام کون ہیں؟ نانی اور دادی کی اولاد، ننہال اور ددہال۔ تو ہم تو انہیں شریکہ سمجھتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہم سارے کرتے ہیں، ان کے عشق میں نامعلوم کتنے اشعار پڑھتے اور سنتے ہیں اور جھوم جھوم کے بیٹھتے ہیں۔ کیا ان چار چیزیں جو نبوت سے قبل تھی، بعد کی باتیں ابھی انشاءاللہ آئیں گی، ان میں سے کوئی بھی ہم نے من وعن اپنانے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو ہمیں کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے تمہارے لیے جو آئیڈیل اور سکیچ بنا کے بھیجا تھا، اس نقشے کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی رنگ دکھاؤ۔ ہمیں دکھانا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے رسول اللہ کا رنگ دکھانا پڑے گا، وگرنہ بات نہیں بنے گی۔ آج اپنی زبانی کلامی ہم بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، ہم بہت بڑے عاشق رسول بن کے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے میری زبان پہ یقین نہیں کرنا، اللہ نے میرے کردار کو دیکھنا ہے کہ اس کے کردار میں میرے نبی کا رنگ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوا تو انشاءاللہ کامیابی ہے، اگر نہ ہوا تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب دوسرا مرحلہ ہے نبوت کا۔ حقیقتاً رسول اللہ کی نبوت انسانیت کے لیے احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی آمد کو احسان نہیں کہا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا، بلکہ جس دن آپ کو نبوت دی اس دن کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول۔ یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی محمد
بن عبداللہ یہ نہیں کہا تھا. لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پہ احسان کیا. کس بات پہ؟ اذ بعث فیہم رسول، جب آپ کو بحیثیت رسول مبعوث کیا، یہ میرا احسان ہے. احسان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اب یہ میری آیتیں تلاوت کریں گے. ویزکیہم، لوگوں کو پاک کریں گے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دنیا کی ساری خرافات چھڑا کے کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی ہر مسلمان جانتا ہے، آج میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا کہ ایک اینکر، نوجوان بچے ہیں میٹرک کے، ان سے پہلا سوال اس نے کیا فلاں فلاں ایکٹر، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے. انہوں نے فر بتا دیا، مسلمان ہیں. پہلے اس نے پوچھا مسلمان ہوں. دوسرا سوال اس نے کیا چاروں خلفائے راشدین کے نام بتاؤ. اللہ کی قسم ایک دوسرے کا منہ دیکھیں، کہنے پتہ نہیں. اس نے پھر ہنٹس دیا، ابو بکر صدیق. ہاں، دوسرا سوال کیا صحابی کسے کہتے ہیں، تینوں نے کہا نہیں پتا. یہ مسلمانوں کی اولادوں کا حال ہے. اور آپ دیکھنا کہ پرسوں پورے بازار بھرے ہوں گے ناچنے والوں کے لیے، گانے والوں کے لیے، ہو ہا کرنے والوں کے لیے، اور نبی کے عشق میں ایسے ہوں گے جیسے مرنے والے ہیں. صحابہ پوچھو تو صحابہ کا پتہ نہیں ہے. یہ کردار ہے ہمارے مولویوں کا کہ انہوں نے صرف اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے لوگوں سے یہی کہ ان سے کھینچ لو، لے لو، ان کو کھا لو، ان کے مرنے پہ بھی نہ چھوڑو، ان کو جینے پہ نہ چھوڑو. انہوں نے دین صرف کھانے پینے کا نام بنا لیا. جبکہ آپ ذرا دیکھیں، میں کوئی بات غلط کروں آپ کا حق ہے، میرا گریبان بھی پکڑیں تو آپ کا حق بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی ہے، 5 آیتیں. اس میں حکم کیا ہے کہ نبی کو میں نے رسالت دی ہے، جشن مناؤ. میں نے اس کو رسول بنایا ہے، بازاروں میں جھنڈیاں لگاؤ. میں نے اسے رسالت اور نبوت عطا کی ہے، بازاروں میں جلوس نکالو اور باجے گاجے لے کے آگے ناچو. نہیں، انسانیت کو درس دیا. اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حیوانیت سے نکال کے انسانیت کی معراج پہ لاتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، اس طرح پڑھا ہوا اور ان پڑھ برابر نہیں ہے. آج امت کا یہ حال ہے کہ انہیں مراسیات کی پی ایچ ڈی ہے، لیکن نہیں پتا، تو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ کیوں مبعوث ہوئے. آپ کے صحابہ کون تھے؟ ہمارے خلفاء کون تھے؟ دین کن کی وجہ سے قائم ہوا؟ میرے عزیز بھائیو، پہلا جو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ریاضی، یہ سارے علوم، یہ سارے فنون اپنی جگہ، لیکن ہمیں جو پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا.
وہ چیز جو رب نے دی ہے اس کو پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے انسان تو بڑا دانا بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا ہے، بڑا خاندانی اور وجاہت کہتا ہے. خلق الانسان من علق، میں نے ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنایا تمہیں. کبھی اپنے میٹیریل پہ تو انسان غور کر. اتنا خوبصورت انسان اور اس کا میٹیریل کیا، اسے انسان ہاتھ لگانا پسند نہ کرے. الم تر کیف خلق الانسان من نطفۃ امشاج، کیسے مٹیریل سے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اللہ اکبر. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پڑھ، اس کائنات میں سب سے عزت والا تیرا رب ہے. ساری عزتیں اللہ کے سامنے ختم ہیں. اقرأ وربک الاکرم، یہ تعلیم کا آغاز ہے اسلام میں. جو سب سے عزت والا ہو، جو سب سے بڑا ہو، اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. ان احسن الکلام کلام اللہ. ہر مسلمان کے سمجھنے کی یہ بات ہے، اس کائنات میں سب سے بہترین کلام میرے رب کی کلام ہے. ساری کلامیں غلط ہو سکتی ہے، ہر کلام میں جھول ہو سکتی ہے. ہم ممبروں پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات لوز ٹاک ہو جاتی ہے، بعد میں انسان پچھتاتا ہے. لیکن اللہ کی کلام میں نہ جذبات میں نہ پیار میں کسی طرح کوئی جھول نہیں ہوتی. ان احسن الکلام کلام اللہ. اقرأ وربک الاکرم، یہ پہلی تعلیم ہے اسلام کی. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جو سب سے عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، اس نے تمہیں تعلیم دی قلم کے ساتھ. میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ہر چیز کائنات کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کلمہ کن کے ساتھ بنائی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں صرف حکم دیتے ہیں، ہو جا وہ ہو جاتی ہے. زمین آسمان جیسی مخلوق، پہاڑوں حجر شجر جیسی مخلوق، پوری کائنات میں جتنے نباتات، جمادات اور معدنیات سب اللہ نے اپنے حکم سے بنائے. لیکن 4 چیزیں اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی. سب سے پہلی انسان کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے قلم اپنے ہاتھ سے بنایا. اور آج ہم اپنے مفادات کے لیے آپ کو علم سے دور رکھ رہے ہیں. کتنے علماء ہیں آج بھی جو لوگوں کو کہتے ہیں ترجمہ نہ پڑھو. بھائی کیوں نہ پڑھو؟ گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ نہیں ہوں گے، اصل میں تمہارے پنجرے سے نکل جائیں گے. وہ ایک آزاد انسان کی حیثیت سے جئیں گے، وہ تیرے غلام نہیں ہوں گے. اپنے مرنے اور جینے کا ہر فیصلہ خود کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے رب سے رہنمائی لی. حدیث نہ پڑھو. اللہ کی کلام کے بعد ان احسن الکلام کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کلام کے بعد سب سے بہترین بات جناب محمد الرسول اللہ کی ہے. اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا. جو لوگ بڑے پڑھنے لکھنے میں، اشعار کہنے میں، نثر نگاری میں، آداب میں بڑے طاق تھے، جن کے بڑے نام تھے، رسول اللہ ان سے بہت کم لفظوں میں اپنی بات سمجھا دیا کرتے تھے. تو میرے عزیز بھائیو، علم بالقلم، اللہ نے جو اپنے ہاتھ سے قلم بنایا وہ ہمارے علم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے.
علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا وہ جانتا نہیں تھا، یعنی جو نہیں جانتے اللہ نے وہ سکھانے کا سب سے پہلی وحی میں حکم دیا کہ جو چیز نہیں پتا اس کا پتہ چل جائے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے لگے نا تو انہیں کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت میں بھیجوں گا، رستہ میں بتاؤں گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میری رہنمائی میں میری بتائی ہوئی بات پہ اپنی زندگی گزارے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنیں گے۔ اور وہ رہنمائی کون دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتے، اللہ اپنے نبیوں کے پاس وحی بھیجتے ہیں اور نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کا پیغام میں لے کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی، آپ نے علم کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد ائمہ مفسرین کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 40 دن، ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تک وحی بند ہو گئی۔ 2 سبب تھے جو ائمہ مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اچانک یہ معاملہ ہوا وحی کا، جب نبی کریم پر وحی آئی تو آپ اتنے گھبرائے کہ آپ گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کو کہنے لگے ذملونی ذملونی، مجھ پہ کمبل اڑا دو، کیوں؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ نے جو بات کہی شاید کائنات کا اتنا دانا انسان بھی نہ کر سکے، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ضائع کر دے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے، آپ بکھرے ہوئوں کو ملانے والے، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ تو اس ایک تو وہی ہم ہوئی کہ تھوڑا سا آپ حوصلے میں آ جائیں، دوسرا یہ کہ پھر شوق پیدا ہو جائے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا اب کیوں نہیں ہو رہا، اور نبی کریم فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، بے چینی بڑھتی جائے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ جتنی بھی مدت، وہ 40 دن تھی یا 6 ماہ تھی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا تو اچانک اوپر سے مجھے کسی نے نام لے کے آواز دی، میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو یہ پہلی دفعہ آپ نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ جب پہلی دفعہ جبریل آئے تھے انسان کے روپ میں آئے تھے، یہ آپ نے جبریل کو ان کے اصل حالت میں دیکھا، کہا 600 پر تھے ان کے، اور آسمان اور زمین کے درمیان ایسے تھا جیسے پورا خلا بھرا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں اس طرح گھبرا کے بھاگا گھر کی طرف اور گھر جا کے چادر لے کے لیٹ گیا۔ اب دوسری وحی کیا آتی ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا نا ایک خوشی ملی کہ اللہ کی طرف سے وحی دوبارہ آئی۔ اس میں حکم کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر۔ اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا، کیوں؟ فانذر، لوگوں کو ڈرا، کس بات پہ؟ کہ تم اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قم فانذر، ڈراؤ لوگوں کو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تیرا رب سب سے بڑا ہے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ والرجز فاہجر، اللہ اپنے آپ سے پلیدی کو دور کر دو۔ کہ کبھی بھی میرے بھائیو یہ ایک بہت اہم بات ہے، نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں،
اور اللہ نے اپنے حبیب کریم کو جو حکم دیا، ہمارے نبی بڑے نظیف انسان تھے، نبوت سے پہلے بھی نظیف انسان تھے۔ یہ حقیقتاً مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرا اور آپ کا لباس ہمیشہ پاک ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا جسم ہمیشہ پاک ہونا چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اے میرے نبی کسی پہ احسان اس لیے نہ کرنا کہ اس سے بدلہ لینا ہے زیادہ۔ ہم تو احسان ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا ہو۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے ہی پسند ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں کہ جب وہ وَيُطْعِمُونَ سورۃ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ لوگ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ مسکیناً ویتیماً واسیرا، پھر انہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ سٹیجوں پہ چڑھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، یہ نہیں کہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں جو کھلایا ہے نا صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کسی بدلے کے متمنی نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کو یہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ اپنے حبیب کریم کو دوسری وحی میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہر آیت میں حکم نیا ہے۔ یا ایھا المدثر، پہلے پیار سے کہا اے چادر اوڑھنے والے، قم، اٹھ جا۔ فانذر، ڈراب، یہ نہیں کہا خوشخبریاں دو، کیونکہ اس وقت خوشخبری تو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہو۔ اس وقت تو پورے لوگ گمراہی میں تھے۔ کہا فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس راہ میں، دعوت کے راہ میں، لوگوں کی اصلاح کی راہ میں تکلیفیں آئیں گی، اپنے رب کے لیے صبر کرنا، چھوڑ نہیں دینا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب تیسری وحی آتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ یا ایھا المزمل، اے کمبلی اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا، اللیل، رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ سویا کر، کھڑا ہو جا۔ تیرا آرام کے لیے تو زندگی میں نہیں آیا، تیرا آرام میں نے جنت میں بنایا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، رات کا آدھی رات، او انقص، یا اس سے کم، اور منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اس لیے تمہاری تربیت کر رہے ہیں ہم، ایک بہت بھاری ذمہ داری تم پہ عائد کرنا چاہتے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ رات کی عبادت جو ہے انسان کے لیے ہوتی تو مشقت والی ہے، لیکن اس کی کردار سازی میں بہت اہم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب دیکھیں، پہلی وحی آئی، اس میں کسی جشن کا تذکرہ ہے۔ دوسری وحی آئی تو کہا ڈرانے کے لیے تمہیں بنایا ہے۔ تیسری وحی آئی تو عبادت کے لیے کھڑا ہو جا۔
اس وقت جو چند مسلمان بنے ہوئے تھے سابقون الاولون، ان سارے مسلمانوں نے اللہ کے اس حکم کو سنتے ہی رات کھڑے ہونا شروع کر دیا۔ 1 سال تک کوئی آدھی رات تک کھڑا ہے، کوئی رات کے 2/3 کھڑا ہے، کوئی رات کا 1 پہر کھڑا ہے۔ 1 سال گزر جاتا ہے، کسی کے دل میں یہ شکوہ نہیں آیا کہ ہمیں کیا یہ کس کام لگا دیا ہے۔ آج ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے جی، 15 منٹ کی نماز پڑھا دی۔ یہ سارا کچھ جب ہوا تو رب بڑا ہی رحیم ہے، اس نے کہا انہوں نے مجھ سے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کوئی آسانی کر دے۔ تو اللہ رب العزت 1 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرے رب نے جان لیا ہے آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی، رات کا 1 پہر، رات کا نصف اور رات کے 2 پہر۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اے میرے نبی اور اس کے ساتھیوں، دن اور رات پہ صرف اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا ہے، تم کتنے پاکیزہ دل ہو، اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا ہے۔ فتاب علیکم، اللہ اپنا حکم واپس لیتا ہے، اللہ خود ہی کہتا ہے فتاب علیکم، میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ اب کیا کرو؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن صلوا ما تیسر من الصلاۃ، جتنی آسانی سے ہو گئے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، اسلام جو ہے، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد انسانوں کی کردار سازی۔ اور میرے بھائیوں، پھر آپ قرآن کریم کی ہر مسلمان جانتا ہے 114 سورتیں ہیں، ان میں 65% سورتیں جو ہے مکے میں اتری تھی۔ مکے میں جتنی سورتیں اتری ہیں، نبی کریم نے تو فرمایا تھا مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کبھی اللہ اتارتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، لوگوں واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی یہ اترتی ہے الحاقۃ ما الحاقہ، کبھی اترتی ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ کبھی آتی ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے گدلے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر اچھل پڑیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑ کے آیا۔ کبھی آتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین زلزلوں سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ بار پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ جتنی خبریں ہیں باہر نکال دے گی، انسانوں کے سارے بید ننگے ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین جواب دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، میرے رب کی وحی آئی ہے کہ سب باہر نکال دو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیک عمل کیا ہوگا وہ لے آیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ لائی جائے گی۔ مجھے بتائیں یہ ساری صورتیں پڑھ کے، جن کو 13 سال تک
ان صورتوں کی تلاوت قرآن نماز میں کھڑے ہو کے سنائی جاتی رہی ہوگی، جنہوں نے دن رات ان صورتوں کو پڑھا یا سنا ہوگا، جنہیں شعوری طور پہ ان کے ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی ہوگی، وہ کسی دن کو جشن کے طور پہ منا سکتے ہیں؟ انہیں تو ہر وقت یہ فکر ستاتی تھی کہ اس قیامت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ وہ تو آ کے رسول اللہ سے پوچھتے تھے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے پاک پیغمبر ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا انما علمھا عند ربی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک اعرابی نے، گاؤں کے بندے نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بہت خوف ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی تیاری کیا کی ہے؟ کہیں یہ آتا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ کبھی آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں تماشوں پہ لگایا ہوا ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں جھنڈیاں خرید کے لاؤ، کسی کے زبان میں یہ بات نہیں نکلتی، تمہارے رب نے تمہاری زندگی کا سوال کرنا ہے، کچھ قیامت کے لیے بنا لو۔ تمہارا رب بھی تمہیں یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سوچو کل کے لیے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ میں ایک طالب علم ہوں، علم کا کوئی زوم نہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن و سنت کو دیکھتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، دنیا کے اندر قرآن و سنت کے اندر جشن نام کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر جشن ہوتے اسلام کے اندر تو 2 دن ایسے تھے جب جشن کرنا بنتا تھا۔ ایک جشن وہ جس رات کی قسمیں اللہ نے اٹھا کے کہا انا انزلناہ فی، جس رات قرآن نازل ہوا اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے اور جبریل زمین پہ اترتے ہیں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ نے رسول اللہ سے پوچھا، اب رسول اللہ سے بہتر رہنمائی کوئی کر سکتا ہے؟ پوچھا اللہ کے رسول جب یہ رات پالوں تو کیا کروں؟ ذرا اپنے دل سے سوچیں کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ کہا اللہ کے نبی اس مبارک رات کو پالوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا عائشہ تم اللہ سے معافی مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اصل ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ جو کرتوتیں کی ہیں ان کی معافی مل جائے، نہ کہ یہ کہ رسول اللہ کا نام لے کے ہم وہ کام کریں جن باتوں سے رسول اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری رات، دوسرا دن، یہ تو رات تھی نا، دوسرا دن جس دن مکہ فتح ہوا، نبی کریم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے نا، اس وقت یعنی یہ ایک فطرتی بات ہے، آج 75 سال ہو گئے ہیں پارٹیشن کو،
لیکن ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں آج بھی اپنے پرانے گاؤں یا شہر کو یاد کرتے ہیں، وہ ان کی باتیں سناتے ہیں۔ ممکن ہے یہاں اللہ نے انہیں ان سے بہت زیادہ دے دیا ہو، لیکن وہ جو ہوتی ہے نا جائے پیدائش، اس کی ایک محبت فطرتی بات ہوتی ہے۔ اور ام القریٰ ہمارا جس کے ساتھ تعلق صرف اللہ کی وجہ سے ہے، ہم جیسا بندہ جب وہاں سے نکلتا ہے نا تو شاید اپنے بچے کو کہیں اپنے آپ سے جدا کرتے ہوئے اتنا رونا نہ آئے جتنا بیت اللہ سے الگ ہوتے ہوئے رونا آتا ہے۔ یقین جانیے دل ایسا ہے جیسے پھٹتا ہے جب انسان الوداعی طواف کر کے باہر نکلتا ہے نا، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ جب پہلی دفعہ گیا نا تو ایک خاتون مصری، اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، آج سے 35-40 سال پہلے کی بات ہے، تو طواف وداع کر کے ملتزم کے پاس میں کھڑا تو ایک خاتون چمٹی ہوئی تھی، تو وہ اللہ رو رو کے اللہ سے کہے ثم الذین یعود ثم الذین یعود ثم الذین یعود، اے اللہ مجھے پھر لانا پھر لانا پھر لانا پھر لانا، اتنی دیر تک روتی رہی۔ میں کہتا ہوں اللہ اسے آدھی مرتبہ بھی لے آئے تو اس نے کئی دفعہ شاید 40 دفعہ کر لیا ہو۔ تو یہ جو ہے بڑی تڑپ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم تو وہاں آپ کی جائے پیدائش تھی، آپ کے والدین کا وہ وطن تھا۔ جب آپ چلے گئے تو خوابوں میں آپ کو جو چیز انسان کے دل میں محبوب ہو نا، اس کی خوابیں آتی ہیں بندوں کو، فطر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوابیں آتی تھی مکے کی، کیونکہ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک دن آیت نازل فرمائی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اے میرے پاک پیغمبر میں تیری خواب کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کیا خواب کو سچ کروں گا؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ، تیرے رب نے چاہا تو میں مسجد حرام میں تمہیں داخل کروں گا۔ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، امن کے ساتھ جاؤ گے، وہاں عمرے کرو گے، اپنی ٹنڈ کرواؤ گے یا قصر کرو گے۔ لا تخافون، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ دن تھا رسول اللہ کی جشن کا دن تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، ایک مسلمان کا خون نہیں بہا۔ رسول اللہ سپہ سالار اعظم ہیں، 10,000 لوگ مسلح گھوڑوں پہ سوار ہیں، اونٹوں پہ سوار ہیں۔ آپ ان 10,000 گھوڑوں کو مکے کی گلیوں میں بھگا سکتے تھے، ان کے اگلے پاؤں کھڑے کر کے اپنی قوت و طاقت کا اظہار کر سکتے تھے، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بڑکیں لگا سکتے تھے، اور مکے کی ہر عورت کو اپنی لونڈی بنا سکتے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ سپہ سالار اعظم رحمت للعالمین پیغمبر ایک خوبصورت لباس پہن کے اونٹنی پہ بیٹھ کے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کا چہرہ انور جھکا جا رہا ہے، آپ کی داڑھی مبارک کجاوے کی وہ جو چھڑی ہے اس کے ساتھ بار بار ٹکراتی ہے۔ زبان پہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اللہ تو نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اے اللہ سارے لشکروں کو تو نے اکیلے نے شکست دی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ میں نے 10 سال کے اندر 83 جنگیں لڑی ہے، میری محنت کا ثمر ہے۔ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ اسی عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے اللہ کے گھر میں اس کی پاکیزگی، اس کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے بیت اللہ میں، سیدنا اسماعیل کی تصویر۔ اگر کوئی کہتا ہے لو جی نبیاں دی تصویر ہے پھر کی ہویا، آپ نے اکھاڑ دی، کہا بیت اللہ میں اللہ کا نام کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ اس مینڈے کے سینگ تھے جو ابراہیم نے اپنے بیٹے کے عوض ذبح کیا تھا، آپ نے اسے اتار کے باہر پھینک دیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گیا، کام ختم۔ یہاں صرف اللہ کی کبریائی چلے گی۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب کو نکال کے توڑ کے باہر پھینک دیا۔ نائلہ اور اساف جن بدبختوں نے حرم کے اندر زنا کیا، اللہ نے انہیں پتھر کا بنا دیا، لوگوں نے عبرت کے لیے صفا اور مروہ پہ نصب کر دیا، کہا اکھاڑ کے پھینک دو، یہاں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا نام نہیں بلند ہوگا۔ آپ جب سب صاف ہو گیا تو طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں نماز دو نفل پڑھتے ہیں، دروازے پہ آتے ہیں تو مکے کے جتنے وہ مجرم اعظم جنہوں نے 13 سال تک آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی، وہ سب کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دروازے پہ آ کے ان سے پوچھتے ہیں، اے مکے کے سرداروں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، جو میرے ساتھ کیا تھا تمہیں یاد ہے؟ لیکن یاد رکھیں کافر اور منافق کمینہ بھی ہوتا ہے اور بدفطرت بھی ہوتا ہے، یہ وقت کے دھارے پہ لیٹ بھی جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے۔ انہوں نے آپ سے سورت یوسف سنی ہوئی تھی، بڑی چلاکی سے کہنے لگے ہم وہی توقع رکھتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے ان سے کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سادگی میں کہتے ہیں میرے بھائی یوسف کی بات کرتے ہو تو لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد کسی کو کچھ نہیں پوچھوں گا۔ یہ جشن کا دن تھا، رسول اللہ نے کس طرح منایا؟ اللہ کی تعریفات کرتے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اور اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرتے ہوئے۔ اگر کسی کو آج بھی شوق ہے کہ وہ رسول اللہ کی بعثت، رسول اللہ کی پیدائش پہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ نے اس کا طریقہ بتایا۔ آپ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اللہ کے شکر کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں۔ ہم سوموار کو روزہ رکھیں۔ میرے بھائیو 23 سال رسول اللہ کی زندگی میں مسلمانوں کو اللہ نے ہر دن آنے والے عروج عطا کیا، مسلمان ایک طاقت بن کے ابھرے۔ 23 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے کبھی جلوس نکالا ہو، کبھی بازاروں میں یہ سب کچھ کیا ہو تو ہمیں بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کیا تو اس کا نام عشق رسول نہیں ہے، یہ اپنی مرضی ہے۔ امام مالک بن انس نے کہا تھا، جنہوں نے 40 سال مصلی رسول پہ بیٹھ کے حدیث کا درس دیا، جن کے پاس عالم اسلام کا ایک بہت بڑا لیڈر خلیفہ ہارون رشید خود آیا بغداد سے، آگے اس نے عرض کی، اے امام وقت، آپ کی کتاب موطا امام مالک میں عالم اسلام میں بطور قانون نافذ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے خلیفہ، اس کتاب کے اندر کچھ تو رسول اللہ کے فرمان ہیں، ان کے متعلق مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ اس کو رسول اللہ کے فرامین کو نافذ کرے، لیکن کچھ میرے فتوے ہیں، یہ درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کائنات کے ہر بندے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اشارہ کیا رسول اللہ کی قبر مطہرہ کی طرف، سوائے اس شخص کی جن کی وہ قبر ہے، ان کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر بندے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، انہی امام مالک کا قول ہے، جس شخص نے کوئی دین کے اندر ایسا کام کیا جو نبی کریم نے نہیں کیا اور وہ کہے اسے کہ یہ اچھا کام ہے، دراصل وہ رسول اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے کہ رسول اللہ نے نبوت
رسالت پہنچانے میں خیانت کی، جو بات آپ نے نہیں پہنچا سکے ہم وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ رسول اللہ پہ خیانت کا الزام لگا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر رسول اللہ نے 23 سالہ زندگی میں یہ کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 4 خلفاء ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر اطاعت کرنی ہے تو خلفاء الراشدین المہدیین، میرے ہدایت یافتہ خلفاء جو ہیں ان کی زندگی کو اپنا طرز عمل بنانا۔ اگر خلفاء نے، سیدنا ابوبکر نے اپنے 2.25 سال میں کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے محبت سیدنا ابوبکر سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے 9 سال اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ حضرت عثمان کے 11 سال اگر کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر سیدنا علی کے 6 سال انہوں نے کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کیا تو ہمیں اللہ کے رسول کی محبت میں ان پہ درود و سلام ساری زندگی پڑھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جس نے 1 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ہم ساری زندگی، خصوصاً جمعے کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا چہرہ تو نبی کے مطابق نہ بنائیں، اپنا لباس تو نبی کے مطابق نہ بنائیں، اپنا اخلاق تو نبی کے مطابق نہ بنائیں، اپنا کردار تو نبی کے مطابق نہ بنائیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم جیسا عاشق کوئی نہیں، اس سے بڑا مکر اور فریب کوئی نہیں۔ اگر انسان رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ نے اس کا معیار بتایا، کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے قیل ومن ابا یا رسول اللہ، آپ کا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے طریقے کو اپنایا، صرف وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہ جنت میں جانے سے خود ہی انکاری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک بات یہ میں عرض کر دوں، اللہ نے، میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی سورۃ جمعہ کی، اس میں اللہ نے یہود کے متعلق کہا مثل الذین حملوا التوراۃ، لوگوں جنہیں میں نے تورات دی تھی نا ان کی مثال سن لو، کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ اس طرح انہوں نے اٹھائی کتاب جس طرح گدھا وزن اٹھاتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں کہ میرے اوپر گوبر لدا ہوا ہے یا مقدس کتابیں ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، پھر فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ مثال اس قوم کی ہے جو اللہ کی آیات کو سنتی تو ہے، زبان سے یا عمل سے جھٹلا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بدبخت نہ بنائے۔ جب اللہ کی آیات کو سنیں، رسول اللہ کے فرمان کو سنیں، ہمیں اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، وہی کامیابی کا رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا رستہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے، مکر سے اور خباثت سے محفوظ رکھے، ہمیں اسلام کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اسلام کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا